بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کے پہلے درس میں آج ہم بتائیں گے کہ فقہ کی تعریف کیا ہے، اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، فقہ کا موضوع کیا ہے، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، دلائل شرعیہ کیا کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا۔ انسان جو کچھ بولتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کے بارے میں شریعت کا ایک آبزرویشن ہوتا ہے، شریعت کی ایک رائے ہوتی ہے، شریعت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بارے میں شریعت کی ایک رائے ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں شریعت کا ایک فیصلہ ہے۔ انسان کوئی معاملہ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ لین دین درست ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت کی ایک رائے ہے، شریعت کا ایک آبزرویشن ہے، شریعت کا ایک فیصلہ ہے۔ انسان کوئی جرم کرتا ہے، اس جرم کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اس کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا ایک فیصلہ ہے۔ تو اسی فیصلے کو حکم کہا جاتا ہے، اس کی جمع احکام۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ احکام جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ایسے احکام کو منصوص احکام کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، ایسے احکام کو غیر منصوص احکام کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہیں، یعنی براہ راست ان کا تذکرہ نصوص کے اندر موجود ہے، کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تذکرہ انڈائریکٹ ہے، یعنی قرآن و سنت میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت میں جو نصوص ہیں ان پر غور کرنے سے ان کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں، اور فقہاء نے، مجتہدین نے کتاب و سنت میں غور کر کے وہ مسائل دریافت کیے ہیں جو مسائل قرآن و سنت میں جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے، ایسے مسائل کو اجتہادی مسائل کہتے ہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے ان مسائل کو منصوص مسائل کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عملیہ، یعنی فقہ نام ہے احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا۔ عملیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، پریکٹیکل لائف سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جن کا تعلق عملی زندگی سے نہیں ہے، پریکٹیکل لائف سے نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے سے ہے، عقیدہ اور نظریہ سے ہے، یہ احکام فقہ کے دائرے سے خارج ہیں، اور یہ احکام عقیدے کے ذیل میں آتے ہیں اور عقیدے کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور وہ مسائل جن کا تعلق انسان کی پریکٹس سے ہے، عملی زندگی سے ہے، مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا ایک پریکٹیکل عمل ہے، یہ فقہ کا موضوع ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، انسان لین دین کرتا ہے، انسان معاملات کرتا ہے، انسان کوئی تصرف کرتا ہے، یہ جو مسائل ہیں ان مسائل کا تعلق عملی زندگی سے ہے، پریکٹیکل لائف سے ہے۔ فقہ میں انہی مسائل سے بحث کی جاتی ہے، اور فقہ میں
انہی احکام کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور انہی پر فوکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تفصیلی دلائل۔ تفصیلی دلائل کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے جو دلائل ہیں وہ بنیادی طور پر 4 دلائل ہیں۔ 4 نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو سنت میں دیکھا جائے گا، اگر سنت میں نہیں ملتا ہے تو اجماع میں دیکھا جائے گا، اور اجماع میں اگر نہیں ملتا ہے تو قیاس کے ذریعے اس کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان دلائل میں نمبر 1 پہ قرآن ہے، اس کے بعد سنت ہے۔ سنت کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کی تفسیر کی ہے، قرآن کی تشریح کی ہے، یعنی سنت جو ہے وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے۔ قرآن میں جو بات عمومیت کے ساتھ کہی گئی ہے، سنت کے ذریعے اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ قرآن میں جو بات مطلق کہی گئی ہے، سنت کے ذریعے اس کو مقید کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں جو بات اجمالاً کہی گئی ہے، سنت کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو فقہا جو ہیں ان چاروں دلائل سے بحث کرتے ہیں، اور فقہا جو ہیں وہ نصوص کے الفاظ سے بھی بحث کرتے ہیں، جو مفہوم نصوص سے براہ راست سمجھ میں آتا ہے اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، اور جو مفہوم براہ راست نصوص سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی ایک مطلب جو ڈائریکٹ نصوص سے سمجھ میں آتا ہے اور ایک مطلب وہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ سمجھ میں آتا ہے، فقہا دونوں طرح کے مطلب کو بیان کرتے ہیں اور دونوں طرح کے مطلب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور جو نصوص کے ذریعے سے اجتہاد کرتا ہے، نصوص کی روشنی میں استنباط کرتا ہے، نصوص کی روشنی میں مسائل کا استخراج کرتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ اور جو مجتہد نہیں ہوتا ہے تو وہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے۔ تو فقہا جو ہیں وہ مجتہد کی شرطیں بھی بیان کرتے ہیں، اجتہاد سے بھی بحث کرتے ہیں، اجتہاد کی شرطیں بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ تقلید پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع انسان کا عمل ہے، عاقل بالغ انسان کا جو عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اور اس کا جو قول ہوتا ہے، فقہ میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ انسان جو بولتا ہے، انسان جو کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان چوری کرتا ہے، انسان الزام لگاتا ہے، انسان وقف کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فقہ میں ان تمام چیزوں سے بحث کی جاتی ہے اور فقہ ان تمام چیزوں پر فوکس کرتی ہے۔ انسان کا قول، انسان کا عمل، یہ فقہ کا موضوع ہے۔ جہاں تک اصول فقہ کے موضوع کا سوال ہے، اصول فقہ میں شریعت کے دلائل سے بحث کی جاتی ہے، فقہ میں شریعت کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، اور اصول فقہ میں شریعت کے دلائل سے بحث کی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ نام ہے ان قواعد اور ان ضوابط کے جاننے کا جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ اصول فقہ کی تعریف ہے۔ یعنی وہ قواعد، وہ ضابطے جن کی روشنی میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ان قواعد اور ان ضوابط کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ اور یہ جو کام کرتا ہے، یعنی جو شخص اجتہاد کا کام کرتا ہے اور اجتہاد کا عمل انجام دیتا ہے،
اس شخص کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔